أشهد أن محمد رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن کریم میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیات پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے جان لیجئے کہ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصداً وہ ارادہ کرتا ہے میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرا اعمال میں جو کمی واقع ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم و ندامت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن بسا اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ قرآن کریم کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورہ توبہ اور قرآن کی باقی سورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 2 ناموں سے مشہور ہے، جن میں سے ایک التوبہ جبکہ دوسرا نام البرہ ہے۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ پر بعض اہل ایمان کی خطاؤں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الزمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ شخص اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم و دائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہوں کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ کے بعد وہ اس طرح سے بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ مومن کی اس حالت کو سورہ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب اس غزہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائیں تو وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے۔ تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیات 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کی تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی،
اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اسی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ پھر بھی اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی ایک آراء موجود ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے، لیکن یہ آیت جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مماثلت پائی جاتی ہے، لہذا دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ شریف لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی ہی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ ایک الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت اس سے الگ بتائی گئی تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر اللہ کا یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے سے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے، اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کے نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نہیں آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری جانب کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے آپ کا پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے سخت لہجے میں مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لہذا سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر جلال اور غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنایا جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور انتہائی رحیم و کریم ذات ہے۔ ویڈیو کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سا بھی ایک نام پڑھ کر اسے نیچے موجود کومنٹ باکس میں درج کر دیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی نام کے وسیلے سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے،
اور میرے چینل قرآن و حدیث کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔